اور 20 رمضان المبارک کو تاریخ اسلامیہ کے اندر فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 8 سال بعد فرمایا۔ فتح مکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کچھ ملا، اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ سورہ النصر کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، فرمایا جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی۔ اس کے اندر اللہ کی مدد اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فرمایا بس تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ دین اسلام میں آئیں گے۔ اب اس کا پھر منظر فتح مکہ کے موقع پر دیکھا گیا کہ فوج در فوج اور گروہ در گروہ لوگ فتح مکہ کے موقع پر اسلام کی آغوش میں آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 8 سال کے بعد فتح مکہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے قریب اپنے صحابہ کرام کو لے کر مکہ شریف کی جانب بڑھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں پہنچے تو اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کا وقت آ پہنچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو فتح مکہ فرمایا اور یہ رمضان شریف کے مہینے میں ہوا۔ 20 رمضان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرما لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں پہنچے تو اگرچہ وہاں کے حالات دیگر دگو تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو بڑے بڑے کفار گردن جھکا گئے اور کچھ کفار وہ تھے کہ جو بھاگ گئے۔ بھاگنے والوں میں ابو جال کا بیٹا اکرمہ بھی تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی کسی زوجہ نے کہا تھا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں نے خواب میں جنت میں ابو جال کا ایک درخت دیکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر تمہیں وقت پہ بتاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا، فتح مکہ ہوا تو بڑے بڑے لوگوں نے گردن جھکا دی، لیکن ابو جال کا بیٹا اکرمہ یہ کہتا تھا میں مر جاؤں گا، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ کشتی میں بیٹھا اور یمن بھاگنے لگا۔ یہ کشتی یمن کی جانب جا رہی تھی، جب درمیان میں پہنچی تو ہچکولے لینے لگی، بھنور میں پھنس گئی۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے بتوں کو نکال لیا، کوئی ستو کا بنا بت تھا، کوئی آٹے کا بنا بت تھا، اس کو پوجنا شروع کر دیا اور کہا اس مشکل وقت میں ہمیں نجات دے۔ لیکن وہ بت کیا مشکل وقت میں نجات دے سکتا تھا؟ جب مزید کشتی ہچکولے لے رہی تھی تو لوگوں نے اپنے بتوں کو پانی میں دے مارا اور سب کہنے لگے اس مشکل وقت میں اگر نجات دے سکتا ہے تو سچا خدا دے سکتا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں ان کے جملے میرے دل پہ جا لگے، میں نے کہا اگر اس مشکل وقت میں وہ نجات دیتا ہے تو ہر جگہ پھر وہی نجات دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں یہ ارادہ کیا یا اللہ اگر یہ کشتی دریا کے کنارے لگ جائے میں جا کر تیرے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھوں گا۔ ادھر اکرمہ کی زوجہ ام حکیم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی، کلمہ پڑھ لیا، عرض کیا کہ میرا خامن تو فرار ہو گیا، آپ اس کو امان دے دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امان کا اعلان کر دیا، فما ہاں اس کے لیے امان ہے۔ ادھر حضرت اکرمہ کی زوجہ ام حکیم دریا کے کنارے پہنچائی اور ادھر اکرمہ کے دل پہ چوٹ لگ چکی تھی، وہ بھی کنارے آن پہنچے۔ تو ام حکیم زوجہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے امان کا اعلان کر دیا ہے۔ جب ابو جال کا یہ بیٹا اکرمہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کے کلمہ پڑھا تو نبی علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو فرمایا ابو جال کا جو جنت میں درخت دیکھا تھا وہ یہی ہے۔ یعنی باپ تو اسلام کا دشمن تھا، صرف دشمن نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس امت کا فرعون ہے۔ نبی علیہ السلام نے ابو جال کو اس امت کا فرعون قرار دیا۔ میرے مالک کی تقسیم دیکھے، وہ کہتا ہے کبھی میں مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہوں، کبھی زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہوں۔ ابو جال پرلے درجے کا مردہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ ایمان والا بیٹا اکرمہ عطا کیا۔ تو اکرمہ دیکھے صاحب ایمان ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوئے، کلمہ پڑھ کے اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ بڑے بڑے لوگوں نے، ہبار بن اسود یہ وہ بندہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہی تھی تو اس نے نیزہ مار کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ وہ امید سے تھی، ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ ضائع ہو گیا۔
سخت بیمار ہو گئی. اسی بیماری کے عالم کے اندر حضرت زینب کا وصال ہوا. مجھے بتائیں کتنا بڑا جرم تھا جو اس بندے نے کیا. لیکن اس فتح مکہ کے موقع پر حبار بن اسود ایمان لانے کی غرض سے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو میرے حضور علیہ السلام نے اس کو بھی سینے لگا لیا. آج ہم اپنے ذاتی دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم سے بڑا عاشق رسول بھی کوئی نہیں. ہم اپنے ذاتی دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں اور ہم پھر کہتے ہیں ہم شریعت کے بڑے پابند ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانی دشمنوں کو معاف کیا اور انہیں سینے سے لگایا, ان کے ایمان کو قبول کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار تھا. پیار کی وجہ دو تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے. دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر حمزہ نبی علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی بھی تھے. تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار زیادہ تھا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے مقام پہ شہید کیا گیا اور آپ کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا. لیکن وہ کلیجہ نکال کے چبانے والی ہند بنت عتبہ اسی فتح مکہ کے موقع پر آئی تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کا بھی ایمان قبول کیا اور اس کو بھی اللہ کے لیے معاف کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا. آج بھائی بھائی کی ناراضگی اتنی سے ہوتی ہے لیکن وہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا. مسئلہ صرف اتنا سا ہوتا ہے لیکن وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا. میں نے کہا زندگی کے اندر جو کسی کو معاف کرنا نہیں سیکھتا وہ زندگی میں اکیلا رہ جاتا ہے, وہ دنیا میں تنے تنہا رہتا ہے, مشکل وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں بنتا. اس لیے اگر خوشحال زندگی گزارنی ہے, بندہ ڈپریشن کا مریض کیوں ہوتا ہے؟ بس جب وہ کہتا ہے اس نے غلطی کی تو کی کیوں, سوچتا ہے تو سوچتا ہی چلا جاتا ہے, جب حد سے زیادہ سوچتا ہے تو ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے. اس لیے جو بندہ درگزر کرنا سیکھتا ہے نا وہ بندہ دنیا میں خوشحال زندگی گزارتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند بنت عتبہ کو بھی معاف کر دیا. باری ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی تو جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو میرے آقا علیہ السلام نے صرف معاف ہی نہیں کیا, فرمایا جو ان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی معافی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کتنی اعلیٰ تھی. نبی علیہ السلام طواف کعبہ کرنے لگے. کعبہ کے اندر 307 بت پڑے تھے. آئے لوگ کہتے ہیں جناب آپ وہاں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا بھائی 360 بت تھے جو کعبہ میں, کیا وہ حق پہ تھے؟ کہتے نہیں حق پہ نہیں تھے. میں نے کہا وہ 360 کعبہ میں ہو کے حق پہ نہیں ہو سکتے تو یہ باہر ہو کے حق پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تاریخ پڑھ کے دیکھیں, تاریخ میں ایسے لوگوں کا قبضہ بھی وہاں پہ رہا ہے. مجھے بتائیں جب یزید نے مدینہ شریف اور مکہ شریف پہ قبضہ جمایا کیا صحابہ نے نمازیں پڑھی یا پیچھے؟ میں نے کہا کیا صحابہ کو دین کا نہیں پتا تھا؟ صحابہ نے یزیدیوں کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی, اس لیے ہم نے صحابہ سے دین سیکھا ہے. اب تم ہمیں دین سکھاؤ گے؟ ہمیں پتا ہے ہم نے یہ اہل سنت کا نظریہ صحابہ سے لیا ہے. صحابہ نے کسی یزیدی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے, یہ عقل سے نہیں آئے گا, یہ کسی کے قدموں میں بیٹھنے سے آئے گا, یہ علم پڑھنے سے آئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں گئے تو 360 بت تھے. نبی علیہ السلام نے ایک ایک بت کو توڑا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ آیت میرے آقا علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے, بتوں کو توڑتے جا رہے تھے. ایک بت کعبہ کے اوپر نصب تھا اور یہ حبل نام کا بت تھا, یہ سب سے بڑا بت تھا. جس وقت غزوہ احد ہوا تو ابو سفیان نے کہا تھا ہمارا حبل کام آئے گا. جب اس نے یہ کہا تو جناب عمر نے فرمایا ہر جگہ ہمارا رب بھی کام آئے گا. تو نبی علیہ السلام جب حبل کو توڑنے لگے تو فرمایا وہ جملہ ہم نے جو احد میں کہا تھا, تمہارا حبل نیست و نابود ہو رہا ہے, ہمارا رب آج بھی مدد کر رہا ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ بیٹھے اور وہ جو اوپر بت نصب تھا اس بت کو توڑا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کے اندر جا کے 2 نفل ادا فرمائے. نبی علیہ السلام طواف کعبہ فرمانے لگے تو اس دوران فضالہ بن عمیر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا خنجر لیا تو کہتے ہیں میں چھپکے سے آیا تو میں نے کہا کہ میں معاذ اللہ نبی علیہ السلام پہ حملہ کروں گا. فضالہ بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے میرے پیچھے فضالہ ہو؟ عرض کی ہاں فضالہ ہوں. فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں جی اللہ اللہ کرنے آیا ہوں. فرمایا پھر قریب آ. نبی علیہ السلام نے قریب بلا کر ان کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا. کہتے ہیں بس سینے میں اپنا ہاتھ جب نبی علیہ السلام نے رکھا تو نور ایمان میرے اندر داخل ہو گیا. کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا, سب سے زیادہ مجھے نبی علیہ السلام سے پیار ہو گیا, حضور علیہ السلام سے مجھے محبت ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا, طواف کعبہ کیا,
یاد رکھنا اسلام سدا امتحان نہیں لیتا، اسلام امتحان کے بعد جو عزت دیتا ہے وہ بھی قابل دید ہوتی ہے۔ اسلام جو عزت دیتا ہے، میرے رب کا فیصلہ یہ ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد اللہ دو آسانیاں دیتا ہے، ایک نہیں۔ فرمایا جس کو دین میں تنگی آتی اللہ بدلے میں دو آسانیاں دیتا ہے، لیکن قرآن نے تنگی کا ذکر پہلے کیا ہے، آسانی کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 13 سال مکہ میں مشکل سے گزارے ہیں، مدینہ کی آسانیاں اللہ نے بعد میں عطا فرمائی ہیں۔ پہلے مشکل ہے، بعد کے اندر آسانی ہے۔ مت کبھی سمجھنا کہ زندگی میں ہمیں آسانی ملے، مشکل کبھی نہ آئے۔ اگر ایمان ہے تو مشکلیں آئیں گی، وجہ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ باؤنڈری ہے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس کے لیے باؤنڈری شریعت نے مقرر کی ہے، تو یہی تو قید خانہ ہے۔ کافر کے لیے جنت ہے، جو مرضی کرتا رہے، لیکن یہ جنت اس کے لیے تو عارضی ہے۔ مومنوں کے لیے اللہ نے عارضی جنت تیار نہیں کی، دائمی جنت تیار کر کے رکھی ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ میں رہیں گے۔ میں نے کہا اسلام سدا امتحان نہیں لیتا۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے طواف کعبہ کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نماز ظہر کا وقت، تو فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے تاکہ کافروں کے کفر میں اور اضافہ ہو، تاکہ انہیں اور تکلیف ہو۔ وہ بلال کہ کبھی ہم اس کے سینے میں بیٹھ کے ہم مکہ کی تپتی ریتوں پہ لٹاتے تھے، اس کے وجود پہ ہم بڑے بڑے پتھر رکھتے تھے، آج وہ ہم سے اوپر ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور آزان دی۔ میں نے کہا اسلام سدا امتحان نہیں لیتا، اگر حضرت بلال نے اسلام کی خاطر مارے کھائی ہیں تو اسلام نے شانے میں بڑی عطا فرمائی ہے کہ کعبے کی چھت پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو بڑے بڑے لوگ، اکرمہ بن ابی جہل نے بھی کلمہ پڑھا، حبار بن اسود نے بھی کلمہ پڑھا، ہند بنت عتبہ نے بھی کلمہ پڑھا، اور بڑے لوگوں نے اظہار جو ہے وہ ایمان کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلال بن زہیر وہ بھی آئے اور آکل کلمہ پڑھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا۔ فتح مکہ کے بعد تقریباً 19 یا 20 دن نبی پاک علیہ السلام مزید مکہ شریف کے اندر قیام کیا۔ مکہ شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور اس کے بعد ایک اور مارکہ پیش آیا اسی 8 ہجری کو، اس کو غزوہ حنین کہتے ہیں۔ غزوہ حنین جو تھا یہ بڑا جنگجو تھے اور بڑے طاقتور لوگ تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے، 12,000 کا لشکر ہو گیا اس غزوہ حنین کے وقت۔ نبی علیہ السلام 12,000 صحابہ کرام کو لے کر نکلے تو قرآن یہ کہتا ہے صحابہ کے دل میں خیال آیا جب ہم 313 تھے تب کو ہم پہ غالب نہیں آیا، آج تو ہیں ہی 12,000۔ اللہ کہتا ہے جب یہ خیال تمہارے دلوں میں آیا تو تمہیں ابتداً شکست ہو گئی۔ یہ خیال تمہارے دلوں میں کیوں آیا؟ تمہاری رب کی جانب توجہ کیوں نہیں تھی کہ 313 دے فتح رب نے دی، آج بھی فتح رب نے دینی ہے، تم نے کیوں کہا آج تو ہم بڑی تعداد میں ہیں؟ توجہ تو رب کی جانب ہونی چاہیے۔ ابتداً صحابہ کرام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کے اندر بھی مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ اور یہ قبیلہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ تھا۔ جس وقت ان کی بیٹی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو نبی علیہ السلام نے جتنا بطور غنیمت کے مال لیا تھا سب کا سب نبی علیہ السلام نے ان کو واپس کر دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کی بھی فتح عطا فرمائی۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا اس حجۃ الوداع کے خطبہ میں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نبی علیہ السلام نے زندگی میں صرف ایک حج کیا، اس کے بعد نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا۔ 9 ہجری کو حج فرض ہوا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو تو صدیق اکبر کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم کچھ جا کے اعلانات کرو، اور 10 ہجری کو نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ حج کیا اور ایک ہی حج کیا۔ اس حج کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبات دیے وہ تاریخ اسلامیہ کے اندر آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تمام بت پرستی کے اور تمام کے تمام جو عصبیت کے بت تھے ان کو گرا دیا۔ فرمائے عزت برادریوں سے نہیں ملتی، عزت وہ ہے جسے رب دیتا ہے، اور فرمائے عزت تقوی سے ملتی ہے، برادری سے عزت نہیں ملتی۔ اور فرمائے تم ایک باپ کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام کی، تم میں سے کوئی افضل نہیں ہے، افضل وہی ہے فرمایا جس کے دل کے اندر تقوی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو عورتوں کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا، اللہ نے ان کو تمہاری ملکیت میں دیا، لیکن تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، صحیح فیصلے کرنا ان کے بارے میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر جھگڑے جو جاہلیت کے تھے میں اپنے پاؤں تلے ان کو رونتا ہوں، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے حقوق پہ ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا. تو یہ فتح مکہ اسلام کی عظیم فتح تھی جس کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا. فرمایا جب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح آئے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام میں آئیں گے. جب فتح مکہ ہوا تو سب لوگ گردن جھکا کے کھڑے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، بتاؤ کیا سلوک کروں تمہارے ساتھ؟ سب نے کہا آپ بڑے کریم ہیں، کریم باپ کی اولاد میں سے ہیں، ہم خیر کی توقع کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، آج مسئلہ ہمارا یہ، ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا، انگور کھٹے ہیں، جس کا پہنچتا ہے الا ماشاءاللہ معافی کوئی نہیں دیتا. مزہ تو یہ تھا کہ بدلہ لینے کی طاقت ساری ہو، بندہ پھر بھی کہ یار میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، رب سے ڈر کے میں تمہیں معاف کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں طاقت تھی، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن سب گردن جھکا کے کھڑے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا سلوک کروں؟ کہا جی خیر کی توقع کرتے ہیں. فرمایا پھر تم سے وہی کہتا ہوں جو بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ تم سب کو میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے معاف کیا اور معاف کر کے امت کو بتایا معاف کرنے والے کی عزت کم نہیں ہوتی، اس کی عزت بڑھتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ عظمت والا ہوتا ہے. اگر یہ ہم درگزر کرنا سیکھ لیں ہم خوشحال زندگی گزاریں گے. اگر ہم نے یہ درگزر نہ کیا ہم تنہا دنیا میں رہ جائیں گے، کوئی ہمارا ساتھی بننے کے لیے تیار نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس فتح سے ہمیں سبق سیکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.